الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النساء آیت نمبر 31. محترم حضرات، اللہ کے نزدیک کوئی آدمی بہت ہی مختصر عمل کر کے حاضر ہو، مثلا صرف فرائض نماز میں فرائض ہی صرف ادا کیا، نوافل کا موقع نہیں ملا، اور اگر اسی طرح کسی نے صرف زکوٰۃ دی جو اس کے اوپر واجب ہے، اگر واجب نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں دی، اگر پیسے ہے تو حج کیا، نہیں ہے تو نہیں کیا، اور رمضان کے روزے رکھ لیے، یہ ارکان اسلام. اگر یہ ارکان اسلام ہی اگر ادا کر لیتا ہے اور گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. صرف سمپل کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد صرف ارکان اسلام کی مخصوص اعمال و عبادت کر کے وہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور صرف اس کو کبائر سے اجتناب کرنا ہوگا، گناہ کبیرہ سے بچنا ہوگا. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی چھوٹی برائیوں کو کفارہ کر دیں گے اور تمہیں ایک عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے اور وہ اس کو اپنی مرضی اور فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ صغیرہ گناہ 5 وقتہ نمازوں، جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان رمضان کے روزوں کی پابندی کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں اس کی کافی تشریح ملتی ہے، تو لہذا میں حدیث کی تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ وہ عمل ہے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے سزا بھگت کر کے تب جنت میں جائے گا اگر ایماندار ہی کیوں نہ ہو. تو مختصر بات یہ ہے
کہ گناہ کبیرہ تو وہ ہے جس پر عذاب متعین کیا ہو. قرآن و حدیث میں جس پہ اللہ نے عذاب متعین کیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. بعض لوگ گناہ کبیرہ کئی طرح سے تعریف کیے ہیں. بعض احادیث میں متعدد جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. کہیں کہا ہے الموبقات السبع، 7 چیزیں خطرناک ہیں اس سے بچو، کہیں کچھ تو کہیں کچھ. اس طرح سے احادیث میں ایک لمبا سا سلسلہ ہے. قرآن شریف میں لمبا سا سلسلہ ہے گناہ کبیرے کا جس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ کی جو تعریف کی ہے اس کے چند الفاظ یہاں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے مرتکب کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہو یا آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہو. یہ ہے گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے مرتکب سے ایمان کی نفی کی گئی ہو یا ملعون وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ علماء کے قول کے مطابق توبہ و استغفار کے بعد گناہ کبیرہ کا وجود نہیں رہتا. گناہ صغیرہ کو مسلسل کرنے سے وہ صغیرہ تک ہی محدود نہیں رہتا. بعض علماء نے گناہ کبیرہ کا جو اعداد شمار کیا ہے اس کی تعداد 70 یا اس سے زائد تک پہنچ گئی ہے. چنانچہ ہم اس گناہ کبیرہ کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو مختلف ائمہ حدیث نے اور شمس الدین الذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں کیا ہے. ان میں سے بعض یہاں ہم نقل کرتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو مقرر کیا ہے وہ شرک ہے. چونکہ شرک بغیر اللہ تعالیٰ کسی حال میں معاف نہیں کرے گا. کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کوئی شخص شرک کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور ساری چیزوں کو معاف کر سکتا ہے. اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو کوئی شرک کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. باقی جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا اس کو جہنم میں جا کر کے جہنم میں اس کو کچھ دنوں کے لیے بھیج کر کے تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے لائق جب ہو جائے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور مشرک جو ہوگا، جو شرک چاہے اعتقاداً ہو یا ذات میں ہوں یا صفات میں ہوں یا اعمال میں ہوں عقائد میں ہوں، کوئی بھی شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، خواہ شرک کبیر ہو یا شرک صغیر ہو. تو شرک 2 طرح کے ہیں، شرک اصغر، شرک اکبر، اور دونوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نہیں پسند کرتا ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے قتل کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ قاتل کو پسند نہیں کرتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا پورے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور کسی نے کسی انسان کو زندہ کر دیا یعنی اس کو بے گناہ مرنے سے بچا دیا تو اس نے پوری زندگی کو، پوری انسانیت کو بچایا. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے نمبر پر قتل کو رکھتا ہے. شرک کے بعد قتل کا درجہ ہے. لہذا کوئی انسان پوری دنیا کی دولت لگا لے، ایک مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی دولت لگا لے، کوئی آدمی قتل کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے مار دیا جائے اور اس کو کوئی پوری دنیا کی دولت جمع کر کے اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینا چاہے یا دنیا میں دینا چاہے یا اس آدمی کو زندہ کرنا چاہے کہ نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس سے بڑا جرم کچھ بھی نہیں ہے. لہذا
انسان چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کرے، اس غلطی کی سزا ہے، اس غلطی کا قانون میں حل ہے۔ اب کوئی انسان غصے میں آ کر کسی کو قتل کر دے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا سزا اللہ نے جہنم رکھا ہے، دائمی جہنم، اس سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ فرقان، سورہ فرقان آیت 68 اور سے 70 تک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کام کرتا رہے۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے بچ جانے کا کی ایک شکل بتائی، اور اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کر دے گا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے اس کو آپ کو سمجھ لینا ہے، توبہ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 میں جادو اور ٹونا کو بتایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان کا کام ہے کفر کرنا اور جادو ٹونا کرنا۔ لہذا انہوں نے، شیطان نے ہی انسان کو جادو ٹونا کا کام سکھایا۔ یہ کام کبھی بھی کسی پاکیزہ ہستی کو اس کام سے بری رکھا گیا۔ یہ صرف اور صرف شیطان اور اس کے اتباع، اس کے پیروکار کا کام ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کے کام میں ملوث رہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 میں ہے نماز نہ پڑھنا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں گویا خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، اور خواہشات نفسانی کا اتباع کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن میں ہے سورہ مریم میں فخلف من بعده خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ ترجمہ یہ ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، سو وہ عنقریب خرابی سے دوچار ہوں گے، البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا۔ لہذا اس طرح سے پتہ چلا کہ نماز کو ضائع کرنا خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ خواہشات اور اللہ جل جلالہ دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ ساری خواہشات سے توبہ کر لو، ساری خواہشات کو چھوڑ دو اور ولی اللہ کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ ایک شخص ولی اللہ کا ساتھی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خواہشات کا تابعدار ہے، اور خواہشات کی تابعداری سے ہی نماز چھوٹتی ہے۔ نمبر 5 میں ہے زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی گناہ کبیروں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں
جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں جو کچھ ہے اچھا ہے، نہیں بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے۔ دیکھا، بخالت بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ بخیلوں کو انہی کے مال کا طوق بنا کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ کبھی اس کے مال سانپ بنا کر اس کے اوپر ڈنک مارتا ہوا عذاب دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بہت سے نظام بنا رکھا ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس طرح بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جس کو رمضان کا موقع ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکا ہو تو اس سے بد نصیب کون زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ارکان خمسہ کی جو حدیث ہے اس کے معنی ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج ان استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان، ان میں سے یہ بھی ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ حج استطاعت ہو اور حج کر لے، تو 7ویں نمبر پر رکھا ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ اس کی دلیل تو وہی بخاری شریف کی جو آیت میں نے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہی ہے۔ اس میں جو ہے استطاعت کی وجہ سے حج نہ کرے تو اس نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نمبر 8 میں ہے والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور اس کے ساتھ بھی جہنمی جیسا سلوک کرے گا۔ اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ قرآن شریف میں بہت سی آیتیں ہیں جس کے بارے میں والدین کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ یہاں پر ایک بتاتا ہوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سورہ اسراء کی یعنی سورہ سبحان الذی کی جو ہے آیت ہے 23-24۔ ترجمہ ہے، اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں باپ، تو ان سے اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور نہ ان سے ادب کے ساتھ بات چیت کرنا، اور ان کے سامنے محبت سے انکساری کے ساتھ جھکتے رہنا اور کہتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کو نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 9 پہ لکھا ہوا ہے اہل و اقارب سے قطع تعلقی کرنا، اس کو قطع صلہ رحم کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ میں اللہ نے اس کو شامل کیا ہے۔ قرآن شریف میں ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد میں ہے آیت نمبر 22 اور 23 میں۔ کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں قطع رحمی کر لو گے؟ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، سو انہیں بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ دیکھا اس میں کتنی سخت بات اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کے احکام سے نافرمانی کر لو گے، اہل تعلقات سے تعلقات توڑ لو گے،
رشتہ داروں کے اس کے حقوق نہیں ادا کرو گے تو دنیا میں سرزمین میں فساد پھیل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا، اس کو دنیا اور آخرت میں اندھا بہرا اور گونگا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں رشتوں کو ختم کرنے والا شخص نہیں جائے گا، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث میں لکھا ہوا ہے، لیکن اتنا یہاں پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کریں، باہمی محبت، مودت، زیارت، ملاقات، نصرت و مدد کے ذریعے سے اسے فروغ دو، اور قدر ایذار ثانی پر تحمل و صبر کر لو۔ یہی حقیقی معنوں میں صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے بتائے ہوئے نقوش اور خطوط پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10 میں ہے زنا کاری۔ سب کو معلوم ہے، دنیا کے ہر مذہب میں معلوم ہے کہ زنا بری چیز ہے، اور آج میڈیکل تو پتہ چل گیا کہ اس سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہے۔ لہذا زنا اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بری چیز جو انسان کی فطرت میں آتی ہے وہ زنا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، چنانچہ یہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے، یہ بہت سب سے گندی چیز ہے، اس سے پرہیز کرو۔ اور یہاں جو الفاظ اللہ نے استعمال کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ زنا کرنا دور کی بات ہے، زنا کے اسباب کیا ہیں؟ جیسے ایک عورت سے اکیلے میں ملنا، کسی عورت کا کسی مرد سے اکیلے میں ملنا، اس کو خلوت بولتے ہیں۔ خلوت حرام ہے، جہاں زنا کرنا حرام ہے، زنا کے اسباب بھی حرام ہیں، اور اس میں سے خلوت، کسی غیر محرم عورت و مرد کا آپس میں اجتماع ہونا، یہ حرام ہے، اور یہی زنا کا سبب ہے۔ آج اسلام کے علاوہ سارے مذہب زنا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، سارے دستور زنا کی طرف بلاتا ہے، اور انسان جو بھی کرے گا اس کا تو حساب اس کو دینا ہے، چاہے جان بوجھ کے کرے یا انجانے میں کرے، یا بغاوت کی وجہ سے کرے، یا جیسے بھی کرے۔ زانی کو تو اس کو بہرحال گناہوں کبیروں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ اسی طرح لواطت اور عورتوں کے دوبر میں مباشرت کرنا، عورتیں کے پیچھے والا حصے میں، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور لواطت کرنا، مرد سے مرد لواطت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ عورت سے عورت شحاق اس کو بولتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو کسی مرد سے صحبت کرے یا کسی عورت کے دوبر میں مباشرت کرے۔ بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 12 میں سود خوری ہے۔ سود کے بارے میں قرآن شریف میں کتنے سخت الفاظ میں آیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو سود اتنی بری چیز ہے۔ سود کے بارے میں اسی قرآن شریف کے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں لکھا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سود خور کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے خفیف اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت ہے، اور سب سے بڑا سود مسلمان بھائی کی عزت ہے۔ کسی عزت کے ساتھ کسی کا کھلواڑ کرنا یہ بھی بہت گندی چیز ہے۔ نمبر 13 میں ہے اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں وہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح جو بات اللہ جل جلالہ سے ثابت نہیں ہے وہ بات کہنا، اور یہ کب کہے گا جب آدمی کو نہ قرآن کا علم ہو نہ حدیث کا علم ہو، تو تبھی یہ آدمی
لا علمی میں وہ بات کہہ دے جس کا آج کل ہوٹلوں میں بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے، ان پڑھ اور جاہلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑی بڑی ڈھینگے اور بڑے بڑے جو ہے لفاظی کر کے بڑی بڑی حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ حدیث جھوٹی باتیں گھر گھر کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ لوگ بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کا جہنم اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی جھوٹی بات منسوب کی جائے جس سے حرام حلال ہو جائے اور حلال حرام ہو جائے تو یہ بلا شبہ کفر محض ہے، یہ کفر کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 14 میں یتیم کا مال کھانا یا کسی اور کا مال کھانا جو ناحق مال کھایا تو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور پلس اس کو ابھی وہ تو حرام کے درجے میں ہے لیکن ابھی ہم نے اس درجے ابھی اس کو گناہ کبیرہ کے صف میں شامل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اصلاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں ہے بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، ان قریب وہ دیکھتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے کا مال بہت خطرناک چیز ہے، اپنے مال کا حساب دینا بھی بڑی مشکل ہے لیکن دوسرے کے مال جو غصب کیا ہوا ہو، ہڑپ لیا ہوا ہو، بے ایمانی کیا ہوا ہو اس کو تو گیا ہو کام سے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بالش زمین کسی کا قبضہ کر لیا ناحق تو قیامت کے دن 7 تہ زمین اس کے سر پر اللہ تعالیٰ ڈالے گا، کہے گا یہ تمہاری زمین جس کے لیے تم نے دوسروں کا قبضہ کیے تھے اس بوجھ کو اٹھاؤ۔ اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سے لوگ شکار ہیں، خواہ شہر میں ہوں یا دیہات میں ہوں، بہت سے لوگ شکار ہیں دوسرے کا زمین قبضہ کر لینا۔ حتیٰ کہ لوگ اسلام میں بہت سے لوگ مسجد مدرسہ کے نام پر بھی دوسرے کی زمین قبضہ کر لیتے ہیں اور اس شخص کا قبضہ آسانی سے کر لیتا ہے جس کے پاس زمین جائیداد تو ہوتا ہے مگر ہتھیار اور اسلحہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور گاؤں کا کرمنل لوگ مسجد مدرسے کے نام پر جو ہے اپنے کرمنل لوگوں کو جمع کر کے اس کے جو ہے روڈ سے سٹے ہوئے زمین اور وہ سارا قبضہ کر لیتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ روڈ قبضہ کرتے ہیں اور روڈ قبضہ کر کے اس کے سارا علاقہ قبضہ کر لیتا ہے، یا تو اگر علاقہ اس کا قبضہ نہیں کیا تو کم سے روز قبضہ کر کے اب جو وہ نہ جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں کہ مدرسے کے لیے بناتے ہیں، مسجد کے لیے بنائیں گے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کسی کو گھیرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے اس کو جو ہے گھیر کر کے اس کا انتقام لینا ہے یا کسی اور کام کرنا ہے، یا اس طرح سے ایک ووٹنگ سسٹم اس کو حاصل مل جائے گا، ایک گروپ بن جائے گا اور اس کو جو ہے الیکشن میں اس کو کامیابی کے مواقع ملیں گے۔ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں دیہاتوں میں، عموماً دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہر میں تو پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں، وہاں آسانی سے قبضہ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن دیہاتوں میں بہت آسانی سے ہوتا ہے۔ اور 15 نمبر پہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ حرام ہے مطلقاً اور یہاں گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے اور اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں سب سے بدترین چیز ہے۔ قرآن شریف میں ہے مَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ
او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، سورہ انفال میں ہے، آیت نمبر 16 میں۔ اور جو کوئی ان سے اپنی پشت اس روز پھیرے گا سوائے اس کے کہ پینترا بدل رہا ہو لڑائی کے لیے یا کسی اور فوج کی طرف پناہ لے رہا ہو، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ حالات حاضرہ میں افسوس ہے کہ مسلمان صرف میدان جنگ جہاد سے ہی نہیں راہ فرار اختیار کیے ہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی سے امن و عافیت کی درخواست ہے۔ ابھی حالات کیا ہو گیا کہ مجاہدین کو حکمرانوں نے بنانا چھوڑ دیا۔ اب سپاہی ہیں جو تنخواہ پر کام کرتے ہیں، جب تنخواہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو وہ فرمان برداری بیچ لیتے ہیں، وہ پھر دشمنوں کے ہاتھے بک جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے عراق جنگ میں دیکھا ہے۔ عراقی فوج کو جب معلوم ہو گیا کہ اب پیسے ملنے والے نہیں ہیں تو یہ لوگ جو ہے پیترا بدل دیے۔ اور پہلے بھی بہت سی مثالیں ہیں اس کی، لیکن یہ پہلا مثال دیا ہوں جو آج کل سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اور بے لوث اللہ کے راستے میں جان خرچہ کرنے والا تو صرف مجاہدین ہی ہو سکتے ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی دنیا کا حکومت جو بھی دلیل دے کر کے اس کو ثابت کرنا چاہے، لیکن یہاں پر آ کر کے وہ فیل ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی دلیل یہاں کام نہیں آئے گا۔ نمبر 16 میں حکمرانوں کی اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی اور ظلم و ستم کرنا۔ عام بات ہے، حکمران اپنے عوام کو اکثر دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، جھوٹے وعدوں سے کام لیتے ہیں جس کو کبھی پورا نہیں کیا جاتا، اور دربار میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سب کو جھوٹی بات کہہ کر کے بہلا یعنی واپس کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ عام بات ہے حکمرانوں کے دربار میں۔ کیا کسی ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، مگر عوام کو بیوقوف بنا کر کے اس طرح سے حکمرانوں کا جو ہے رویہ ہوتا ہے۔ اپنے عوام پر تو ظلم کرے گا، آہنی ہتھیار استعمال کرے گا، اپنے عوام پر بڑے بڑے ٹینک دوہرائے گا، مگر دشمن کے سامنے بلی بن جاتی ہے۔ ایسی گورنمنٹ جو اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ بازی اور دھوکہ دہی کرتی ہے، وہ گورنمنٹ اچھی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ کبھی نہ ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے امپلائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اپنے پالیسی پر چل سکتا ہے۔ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، سورہ سورہ کی آیت نمبر 42 میں لکھا ہوا ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور روئے زمین میں ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کی۔ اس کے علاوہ اوز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، بخاری و مسلم میں ہے۔ اور بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرے وہ جہنمی ہے۔ ابن عساکر میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے، جو سب مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہوں اور وہ ان کی دوستی اور ضروریات اور فقر فاقہ سے بے نیاز ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حاکم کی دوستی اور حاجتوں اور فقر فاقہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، ابو داؤد میں۔ فائدہ: آج ہماری حالت
اپنی شامت اعمال کی وجہ سے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ آج اسلامی ملکوں کی تعداد لگ بھگ 50 سے زیادہ ہے، 60 کے قریب ہے، جن میں مسلمان غیر معمولی تعداد میں آباد ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ ان کی اکثریت سودی کاروبار انتہائی ڈھٹائی سے جائز تصور کر رہی ہیں۔ شراب نوشی اور زناکاری کا بازار گرم ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی بے حیائی اور برائیاں عام ہیں، اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے بہت کم ہی لوگ الا ماشاء اللہ منکرات پر نکیر کرتے ہیں اور کسی ملامت کا خوف کیے بغیر دعوت دین دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب لوگ منکرات دیکھ کر اس پر روک ٹوک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ان پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا جو سبھی کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہم احفظنا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ 17 نمبر میں فخر، تکبر اور خود پسندی ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی آدمی فخر کرتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے، گھمنڈی کر دکھاتا ہے، کوئی خود پسندی کرتا ہے، اس کو بھی گناہ کبیرہ اور حرام چیزوں میں شریک کیا ہے۔ تکبر تو صرف سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ قرآن شریف میں انہ لا یحب المستکبرین، سورہ نمل کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مفہوم یہ ہے، جو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تکبر کرتا ہے تو اس کا ایمان کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، جس طرح ابلیل لعین نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھی کبر ہو، تکبر ہو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس اور جوتے اچھے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر و تکبر تو حق سے سرکشی اور لوگوں کی تحقیر ہے، یعنی لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو اور زمین پر اکرا کر مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عظمت میرا اظہار ہے، یعنی کبریائی میری اظہاری ہے۔ اللہ کا اظہار تہمند جو ہے عظمت و کبریائی ہے، اور بڑائی میری چادر ہے۔ جو شخص بھی ان دونوں صفات کے حصول کے لیے مجھ سے منازعت کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حدیث ختم ہوئی۔ اس کو امام مسلم نے کتاب البر میں روایت کیا ہے۔ نمبر 18 میں جھوٹی گواہی دینا۔ یہ مسلمانوں کا عام چلن ہو گیا ہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، بک کرنا، بکواس کرنا، اور جھوٹے کیس بنانا۔ اگر حاکم ہے تو جھوٹے کیس بنانا اور حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، جیسا کہ مصر میں ابھی ہوا۔ جائز اور شرعی گورنمنٹ کو فوجیوں نے قبضہ کر لیا، جس کا نام عبد الفتاح سیسی ہے، اور قبضہ ہی نہیں کیا، لاکھوں ہزاروں کو مارا، لاکھوں کو مجبور کر دیا۔ بہت سے جو ہے جھوٹی بات نیوز میں گڑھنا شروع کر دیا، سب کو ٹیرورسٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹی بات نہیں، سب کو حکومت کے خلاف سمجھنا۔ اس کا باغی آدمی کہتا ہے میری حکومت، آج جو حکومت کا مالک تھا اس کو باغی بنا دیا۔ باغی اب حاکم ہو گیا اور حاکم باغی ہو گیا۔
یہ مصر میں دیکھا گیا، اس کا حساب تو اس کو دینا ہوگا۔ 18 نمبر ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور، سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ہے، اور وہ لوگ جو بےہودہ جھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، اگر بن گئے تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم لوگوں کو کبائر میں سب سے بڑے گناہوں کو نہ بتلاؤں؟ وہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اور نمبر 19 میں ہے شراب نوشی کرنا۔ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ شراب پینا حرام ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس نری گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہذا شراب حرام ہے۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر اور نچوڑوانے والے پر اور اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔ ابو داؤد نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو شراب سے اور اس کے کارخانے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور 20 کے نمبر 20 میں ہے جوا بازی۔ جوا بھی حرام ہے۔ پہلے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس سے جوا بھی ثابت ہوتا ہے، تو جوا کو الگ سے انہوں نے لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 میں ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے نری گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ تو یہ 20 باتیں ابھی اس مجلس میں ہوئی، جو کہ سب کے سب جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اور باقی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کو بھی پورا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔